بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بیچ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 18 نومبر سے انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ ہونے لگا ہے. یو اے جو ہے وہ اس وقت ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہے تمام جو پاکستانی کے لیے سب سے موسٹ ایکسیسیبل جگہ ہے، جس کا ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. آپ کو اتنے زیادہ پرابلم نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اگر جو لوگ یورپ میں جاب ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے بے انتہا ویزا ملنا ہی وہاں کا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت ہر ویک ہزاروں پاکستانی یو اے ای میں لینڈ کرتے ہیں جسٹ فار سرچنگ جاب اور یو اے ای میں بزنس ڈھونڈنے کے لیے. اس وقت اس طرح سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور انڈین کمیونٹی کے لیے جو موسٹ ایکسیسیبل کنٹری ہے دیٹ از یو اے. اچھا، اب اس میں جو جہاں پہ یو اے ای میں سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے اور جاب آتا ہے وہ آج کل 3-4 فیلڈ سب سے زیادہ کامن ہے. ڈیفینیٹلی آئی ٹی، میڈیکل اینڈ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فیلڈ اکاؤنٹنگ کی ہے. اور جو پاکستانی پروفیشنل کوالیفکیشن والے ہیں بالخصوص سی اے، آئی سی میپ. سی اے کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 10-11 ہزار سی اے فائنلسٹ اور سی اے کوالیفائی یہاں پہ موجود ہیں. آئی سی میپ کی تعداد بھی تقریباً اتنی ہے. اور اس کے علاوہ جو بی کام، ایم بی اے، ایم کام، دیگر اکاؤنٹنگ کوالیفکیشن ہیں، ان کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں. یہاں پہ یو اے ای میں جو اکاؤنٹنگ ہے، ٹیکسیشن ہے، وہ کافی حد تک ایوالو ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے یو اے ای صرف ٹیکسیشن پہ ڈیپینڈنٹ، صرف آئل پہ ڈیپینڈنٹ تھا. لیکن آہستہ آہستہ یو اے ای نے اپنی مارکیٹ کو، اپنی اکانومی کو ڈائیورس کیا. آج آپ دیکھیں گے تو یو اے ای اس میں ریٹیل سیکٹر بہت بڑا ہے. اچھا، اسی طرح سے جبل علی فری زون بہت بڑا، دنیا کا سب سے بڑا فری زون ہے. کہ فری زون کیا ہوتا ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کورس میں بات کریں گے. اور یہاں پہ مینوفیکچرنگ کانسرن ہے. اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ یو اے ای کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو بہت زیادہ یو اے ای نے اپنی اکانومی کو ڈائیورس کیا. اس کے علاوہ 2018 میں 4-5 سال پہلے یو اے ای میں پہلی مرتبہ ویلیو ایڈیڈ ٹیکس انٹروڈیوس کروایا گیا. اب ویلیو ایڈیڈ ٹیکس کیا ہوتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم ڈیٹیل میں اپنے کورس میں بات کریں گے. اور بالکل ریسنٹلی ان 2022 یو اے ای نے اعلان کیا کہ دے آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس کارپوریٹ ٹیکس ان یو اے ای. اس طرح سے ایک بہت بڑی ایک نئی، آپ کہہ لیں کہ ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی مختلف انڈسٹریل بزنس مین میں اور انڈسٹریل سیکٹر میں. اور اسی طرح سے جو یو اے ای میں ٹیکس ایکسپرٹ ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای میں چونکہ ہر بندے نے، ہر بزنس مین نے کارپوریٹ ٹیکس کے لیے رجسٹر بھی ہونا ہے اور ریٹرن بھی فائل کرنی ہے. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا، بہت زیادہ اسکوپ پیدا ہو گیا اچانک ٹیکس ایکسپرٹس کے لیے. ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ آل دو ابھی تک ٹیکس مکمل طور پہ اس کی ریٹرن فائل ہونا نہیں سٹارٹ ہوئی، لیکن یہاں پہ ہر آرگنائزیشن نے اپنے پاس کارپوریٹ ٹیکس ایکسپرٹس کی ہائرنگ سٹارٹ کر دی. تو اس وقت ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ایک ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے. یعنی اتنے ٹیکس ایکسپرٹ یہاں پہ نہیں ہیں یو اے ای میں، کارپوریٹ ٹیکس کے اور ویلیو ایڈیڈ ٹیکس کے اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں جتنے زیادہ یہاں پہ ڈیمانڈ ہے. اس لیے آلدو ہمارا انسٹیٹیوٹ پہلے یو ایس ٹیکسیشن کروا رہا تھا، دیگر یورپین کینیڈین ٹیکسیشن کروا رہا تھا، پاکستانی ٹیکس پہ کورس کروا رہا تھا، لیکن ریسنٹلی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اور جو ضرورت ہے لوگوں کی اس کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کا نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ اینڈ ٹیکسیشن، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستانیوں کو بالخصوص تیار کرنا ہے یو اے ای کی ٹیکسیشن کے لیے. کیونکہ یہاں پہ ایک بہت ساری چیز دیکھی گئی تھی کہ کئی پاکستانی آتے ہیں جس لیول پہ سٹارٹ کرتے ہیں اسی پہ انہیں یا تو ان کی جاب چلی جاتی ہے یا ان کو، چونکہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال نہیں سکتے سچویشن میں، ان کا جو گرو کرنے کا، اسکل ڈیولپ کرنے کا، اسکل ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے وہ ساتھ ساتھ، لہٰذا وہ جب واپس جاتے ہیں تو اسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں جس پہ وہ آئے تھے. اس لیے جو پاکستان کا سب سے بڑا نمبر 1 انسٹیٹیوٹ ہے
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, उसने ये फैसला किया कि हमें यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को तैयार करने के लिए, अपनी अकाउंटिंग कम्युनिटी को बिलखसूस तैयार करने के लिए यूएई के टैक्स पे मुकम्मल तौर पे एक ऐसा कोर्स करवाने की ज़रूरत है जिसमें मुकम्मल तौर पर यूएई के में जो हमारे अकाउंटेंट मौजूद हैं, उनको वैल्यू एडेड टैक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल जाए, कॉर्पोरेट टैक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिल जाए, विद प्रैक्टिकली भी चीज़ों को हैंडल कर सकें और मुकम्मल तौर पर इन डेप्थ नॉलेज उनके पास मौजूद हो। इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ने एक ऐसा कोर्स बनाया जो यूएई के तमाम तर टैक्सेशन का अहाता करता है। वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इसके अलावा एक्साइज टैक्स के बहुत कम एक्सपर्ट मौजूद हैं यूएई। एंड इसी तरह से अगर यूएई में बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहे, यूएई में कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहे, तो उसका क्या प्रोसेस होगा। मेन लैंड होता क्या है, यही बहुत सारे पाकिस्तानी को नहीं पता होता, और बहुत सारे पाकिस्तानी जो यूएई में रहते हैं उन्हें भी मेन लैंड और फ्री जोन का फर्क नहीं पता। तो अगर किसी ने कंपनी इस्टेब्लिश करनी है तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, मेन लैंड में उसे इस्टेब्लिश करनी चाहिए या फ्री जोन में इस्टेब्लिश करनी चाहिए, उसे यहाँ की मार्केट को एक्सेस कैसे करना है, इस पर भी इंशाल्लाह ताला हम अपने कोर्स में मुकम्मल तौर पर चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्स पाकिस्तान का टैक्सेशन के हवाले से नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। तीनों शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांचेज मौजूद हैं। ये ऑलमोस्ट तमाम बॉडीज जो रेलिवेंट बॉडीज हैं उनके साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं। फैज़ान अली जो यूएई में रहने वाली अकाउंटिंग कम्युनिटी है उसमें ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं। रिसेंटली मैंने एशफोर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी स्टार्ट की। ये बेसिकली अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, टैक्सेशन यूएई में बिलखसूस टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, इसके अलावा एक्साइज टैक्सेशन की भी हम सर्विसेज देते हैं, और इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन की तमाम तर सर्विसेज हम यूएई में प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसे बहुत जल्द गल्फ के अंदर एक्सटेंड करेंगे। मुझे यूएई में तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 2020 में मैं आया था, और इन 4 सालों के दौरान मैंने यूएई की इकॉनमी को उसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आते हुए देखे। यूएई की जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। अगर इधर कोई शख्स अपने आप को वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ इम्प्रूव नहीं करता, नए स्किल नहीं सीखता, नई क्वालिफिकेशन नहीं करता, तो एज अ रिजल्ट उसका जो कैरियर है वो ऊपर जाने के बजाय फ़ौरन नीचे आता है। क्योंकि यहाँ पे चूँकि एक अमीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ पर कंपनीज़ के पास इतना पैसा मौजूद है, इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, कि फ़ौरन नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक नया स्किलफुल बंदा जब आता है तो फ़ौरन एक अनस्किल्ड बंदे को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को हालात के मुताबिक इम्प्रूव नहीं करेंगे, हालात के सांचे में नहीं ढाल लेंगे, तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते यूएई में। अब जैसे अगर अकाउंटेंट्स की बात की जाए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, उन्हें अकाउंटिंग की बेसिक एंट्रीज का तो पता होता है, लेकिन अब जब यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो उन्हें उसकी बेसिक्स ही नहीं पता होती हैं। कॉर्पोरेट सिर्फ इतना पता होता है कई जॉब सीकर को कि वैल्यू एडेड टैक्स 5% है, वैट 5% है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। ओके। अच्छा, अब हम इस टैक्स में वो तमाम चीज़ें कवर करेंगे जो किसी भी अकाउंटेंट से रेलिवेंट हैं, जो अकाउंटिंग में कहीं पे भी ज़रा सी भी रेलिवेंट होंगी। कॉर्पोरेट टैक्स मुकम्मल तौर पे हम कवर करेंगे।
اچھا، یو اے کارپوریٹ ٹیکس، اس کی 3-4 سورسز ہیں جہاں سے ہمیں ٹیکس کے متعلق انفارمیشن ملتی ہے. سب سے پہلی چیز فیڈرل ڈکری، جو یہاں کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں ان کے سگنیچر سے فیڈرل ڈکری کارپوریٹ ٹیکس کا جو بیسک ہیڈ لائن لا ہے وہ ایشو ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں ایگزیکٹو ریگولیشن موجود ہیں، اس میں کیبنٹ ڈیسیزن موجود ہیں، اس میں منسٹریل ڈیسیزن موجود ہیں. اور یہ کورس الحمدللہ ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، مکمل طور پہ کور کرتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمیں پریکٹیکل ٹریننگ دیں گے؟ تو یہ کورس ان شاء اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ افیکٹو ہے اور اتنا مکمل، اتنا کمپلیٹ ہے کہ ہم آپ کو جو ادھر کا پورٹل ہے، آن لائن پورٹل ہے، اس سے مکمل طور پہ انٹروڈیوس کروائیں گے. یہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، آپ نے ریٹرن کیسے فائل کرنی ہے، آپ نے اگر ٹیسٹ گروپ رجسٹر کروانا ہے وہ کیسے کروائیں گے، آپ نے ڈی رجسٹر کرنا ہے وہ کیسے ہوگا. تو مکمل چیز طور پہ، یعنی آپ نے اگر کارپوریٹ ٹیکس والا پورشن پڑھ لیا، آپ میں یقین کریں کہ ناؤ یو ہیو فل کمانڈ آن کارپوریٹ ٹیکس. اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بات کی جائے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی تمام تر چیزوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کورس مکمل طور پہ کور کرے گا. آپ نے اس کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا کورس پورشن کور کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی ایک ایک چیز سے واقف ہوں گے. آپ کو کوئی بھی بندہ آ کے ادھر کہے کہ اس نے ویٹ کی رجسٹریشن کروانی ہے، ریٹرن فائل کروانی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی فلی کیپیبل کہ آپ بغیر کسی کی ہیلپ لیے ریٹرن بھی فائل کر سکیں گے، کارپوریٹ ٹیکس کی رجسٹریشن بھی کروا سکیں گے، ٹیکس گروپ بھی رجسٹر کروا سکیں گے. یہ جو کورس ہے یہ 2.5 سے 3 مہینے کے درمیان ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کر لیں گے مکمل طور پہ. 2 دن کلاسز ہوں گی اور اس میں آپ کی سہولت کے مطابق چینجز کی جا سکتی ہیں ڈیز میں. ایک دفعہ ہم تمام تر اسٹوڈنٹ سے اوپینین لے لیں گے کہ ان کو کون سا ٹائم زیادہ سوٹ کرتا ہے، اور اس کے حساب سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ویک میں 2 دن کلاس رکھ لیں گے. کلاس میں میں اس بات کو پسند کروں گا کہ اگر کسی کا کوئی کویشچن آنسر ہے، کسی کی کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کویشچن ہے، تو ایک انٹریکٹیو انوائرمنٹ مجھے پسند ہے. آپ امیڈیٹلی مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں. اچھا، چاروں نہیں ماڈیول جیسا کہ میں سر، کوئی کوشچن نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ کیری رکھیں. اوکے. 4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مکمل طور پہ کور کر لیں گے، اور کور کرنے سے مراد یہ ہے کہ کورس لینے کے بعد آپ کسی دوسرے کی ہیلپ لیے بغیر یہ تمام کام خود کر سکیں. مثال کے طور پہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہمارا ماڈیول 1 کارپوریٹ ٹیکس کا ہوگا. اگر آپ نے یہ ماڈیول لے لیا، ماڈیول 1، تو اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کہے کہ آپ نے کارپوریٹ ٹیکس کی رجسٹریشن کروانی ہے یا کوئی بھی کارپوریٹ ٹیکس سے ریلیٹڈ کام ہو، تو وہ آپ بغیر کسی کی ہیلپ لیے خود کر سکیں. اسی طرح سے ہمارا جو سیکنڈ ماڈیول ہے ویٹ، مکمل طور پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ویٹ کا مکمل طور پہ احاطہ کرے گا. ایکسائز ڈیوٹی، اچھا ایکسائز ڈیوٹی زیادہ تر ریلیونٹ ہے ان آئٹم سے جن کو ہیلتھ کے لیے تھوڑا ڈینجرس سمجھا جاتا ہے. اس میں ٹوبیکو ریلیٹڈ آئٹمز ہو گئے، سگریٹ ہو گیا، سگار ہو گیا. ان تمام چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے یو اے ای کی گورنمنٹ ایسی پروڈکٹس پہ ایکسائز ڈیوٹی لگاتی ہے، اور ایکسائز ڈیوٹی کے یو اے ای میں بہت کم ایکسپرٹس ہیں. ایکسائز ڈیوٹی کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کورس مکمل طور پر کور کرے گا. اس کے بعد کمپنی سیٹ اپ ان یو اے ای. اچھا، یو اے ای کا جو انوائرمنٹ ہے، یو اے ای کی جو اکانومی ہے، وہ ایک بہت بڑی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے یہاں پہ جو کمپنیز رجسٹر ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں اور آپ نے وہاں سے کسی دوسرے کنٹری میں پیمنٹ کرنی ہے، تو آپ میرا یقین کریں کہ اس میں کئی دن اور کئی ملکوں میں کئی سال لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کانگو میں
آپ کی کمپنی ہے اور کانگو سے آپ نے باہر پیمنٹ کرنی ہے، کسی دوسرے ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے، تو آپ میرا یقین کریں کہ ان کا بینکنگ سسٹم اتنا خراب ہے کہ بعض اوقات 3 3 سال پیسے نہیں ملتے۔ اسی طرح سے کئی کنٹریز جن کو فائنینشیل مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ان کی بعض اوقات ایل سی نہیں اپروو ہو رہی ہوتی۔ اس سب صورتحال سے نمٹنے کے لیے یو اے ای میں کئی لوگ صرف اس لیے کمپنی رجسٹر کرواتے ہیں کہ یہاں سے پیسے بینکنگ چینل یہاں کا یوز کر سکیں۔ مینوفیکچرنگ کانسرن کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہے، لیکن اس نے بھی یو اے ای میں، جس نے یو اے ای میں بزنس نہیں کرنا، اس نے بھی یو اے ای میں کمپنی رجسٹر کروائی ہوئی ہیں تاکہ یہاں کے بزنس، یہاں کے بینکنگ چینل سے فیسیلیٹیٹ ہو سکے۔ تو کمپنی سیٹ اپ کا یو اے ای میں بہت بڑا اسکوپ ہے، اور اسپیشلی کنسلٹنٹ، ایز اے کنسلٹنٹ تو خود کو رجسٹر کرواتے ہی ہیں لوگ۔ فارم کھولنی ہوتی ہے کسی نے بک کیپنگ کی، ٹیکسیشن سروسز دینے کے لیے، آڈیٹنگ سروسز دینے کے لیے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی ریلیٹڈ سروسز بہت زیادہ کامن ہیں، سب سے زیادہ۔ اس کے علاوہ ای کامرس ریلیٹڈ سروسز، یہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں ادھر۔ تو اس لیے یہ جو کمپنی سیٹ اپ ہے، یہ ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں کہ بہت امپورٹنٹ ماڈیول ہے ہمارا، اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کورس تمام تر ماڈیولز کا مکمل احاطہ کرتے ہیں۔ اس کورس کو لینے کے بعد انشاءاللہ آپ اتنے کیپیبل ہوں گے کہ اگر آپ یو اے ای میں جاب کرنے کے لیے آتے ہیں تو کم از کم ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ تمام تر کوشچن کو آنسر کر سکیں، اور اسی طرح سے اوکے۔ اچھا، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ کورس لینے کے بعد، یہ کورس چونکہ تمام تر ریلیونٹ ماڈیول کا مکمل احاطہ کرے گا، اور یہ کورس لینے کے بعد آپ اس کے ہر ماڈیول پہ آپ کی مکمل گرفت ہوگی، تھیوریٹیکلی بھی اینڈ پریکٹیکلی بھی۔ تو اس میں سے اگر آپ جاب کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا کمپٹیٹیو ایج حاصل ہو جائے گا۔ اور آج کل اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کی جاب کرنی ہے تو آپ کے لیے ٹیکس لازمی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کنسلٹنسی کے حوالے سے چند چیزیں میں بتاؤں۔ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کہ کیا یہ کورس لینے کے بعد ہم یو اے ای میں کنسلٹنسی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے بالکل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جس کی یو اے ای میں، جس کو یو اے ای کا ٹیکس آتا ہے، جس کی یو اے ای کے ٹیکس پہ گریپ ہے، وہ یو اے ای میں ٹیکس کی سروسز دے سکتا ہے۔ ایکسائز ٹیکس پہ گریپ ہے، وہ یو اے ای میں ایکسائز ریلیٹڈ سروسز دے سکتا ہے، بک کیپنگ سروسز دے سکتے ہیں۔ بہت معمولی ریسٹرکشن موجود ہیں صرف کہ آپ آڈٹ رپورٹ نہیں سائن کر سکے تھے، لیکن اس کے لیے بھی یہاں پہ بہت ساری ایسی اسپیشلائزڈ آڈٹ فرمز ہیں جن کے تھرو آڈٹ رپورٹ سائن کروا لی جاتی ہے، لیکن جو بیسکلی اکاؤنٹنگ، ٹیکسیشن، اس طرح کی کنسلٹنسی فرم ہے، وہ آپ یہ کورس لینے کے بعد بالکل رجسٹر کروا سکتے ہیں، بلکہ آپ خود رجسٹر کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اسے۔ اچھا، اب میں جو ہمارے چاروں ماڈیول ہیں ان کو ون بائی ون ان کا بریک اپ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے کارپوریٹ ٹیکس، بیسکلی یہ اسٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ
रेजिडेंसी से। पूरी दुनिया में टैक्स रेजिडेंसी का कॉन्सेप्ट कॉमन है, ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। यूएई में रेजिडेंट पर्सन पे क्या इम्प्लीकेशन है टैक्स की, और नॉन रेजिडेंट पर्सन पे क्या है, इसको हम इंशाल्लाह ताला बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला ऐसे वे में पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद रेजिडेंसी कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप पे होगा। यूएई में टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग लेते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन की इनकम पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। अब जो सिटीजन ऐसे ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, स्पेशली यूरोप से, जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा होता है, वहाँ के सिटीजन जब यहाँ पे आते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट हासिल किया जाए यूएई का। ये क्या चीज़ होती है, इंशाल्लाह ताला हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह से फ्री जोन, फ्री जोन पर्सन क्या होता है? फ्री जोन पर्सन का कॉन्सेप्ट फ्री जोन से जुड़ा हुआ है। यूएई में जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के एरियाज हैं, एक मेन लैंड और एक फ्री जोन। इन दोनों में डिफरेंट बिजनेस इम्प्लीकेशन है। जो कंपनीज फ्री जोन में रजिस्टर होती हैं, उन खास जियोग्राफिकल एरियाज में रजिस्टर होती हैं जिन्हें फ्री जोन कहा जाता है, उनको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट हासिल होते हैं। और फ्री जोन में कंपनीज खोलना बाज़ औक़ात बहुत आसान होता है, बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। इसके बाद एग्जाम्प्ट पर्सन कौन से वो लोग हैं जिन पे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, इसको इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल डिटेल में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स की मुकम्मल कैलकुलेशन आप समझ जाएंगे, इस हद तक कि अगर आपके सामने किसी भी कंपनी के अकाउंट्स आएँ, उस कंपनी का डाटा आ जाए, तो आप खुद उसकी कॉर्पोरेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। इसी तरह से टैक्स रिलीफ्स, किस तरह से कौन कौन सी जगहों पे टैक्स रिलीफ अलाउ किए हैं गवर्नमेंट ने, कैसे उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है ऐसे रिलीफ अवेल करने के लिए, इंशाल्लाह ताला ये भी हम मुकम्मल तौर पर डिटेल में पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स पे में आहिस्ता आहिस्ता मजीद डेवलपमेंट भी हो रही हैं। यूएई की गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन फिर नए मिनिस्ट्रियल डिसीजन और कैबिनेट डिसीजन भी दे रही है। इंशाल्लाह ताला ऐसे नए आने वाले डिसीजन को भी हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, मुकम्मल तौर पे इनकॉर्पोरेट करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, इस पे आए तो वैल्यू एडेड टैक्स की बेसिक्स, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स क्या होता है, कौन सी सप्लाईज जीरो रेटेड होती हैं, एग्जाम्प्ट सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाईज। अच्छा, इस कोर्स में जो हम अप्रोच लेके चलेंगे वो ज़ीरो टू हीरो की होगी, यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अगर किसी को वैल्यू एडेड टैक्स की बेसिक डेफिनेशन ही नहीं पता, हम उसको भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट से लेके चलेंगे और मुकम्मल तौर पे उसको टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना, टैक्स रिटर्न फाइल करवाना, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल तौर पे सिखाएंगे। टैक्स की रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी होती है और कब आप एलिजिबल होते हैं कि आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकें, आप कब टैक्स ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कब आपने डी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वो कौन सी सप्लाईज हैं जिन पे टैक्स लगता है, ये मुकम्मल तौर पे हम इंशाल्लाह ताला चीज़ें कवर करेंगे। अच्छा, इसी तरह से रिटर्न और पेमेंट के प्रोसेस को हम मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। टैक्स इनवॉइस, जब भी आपने यूएई में किसी कस्टमर को इनवॉइस इशू करनी है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके ऊपर लाइक कंपनी का नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये चीज़ें हम मुकम्मल तौर पर इस अपने वैल्यू एडेड टैक्स के कोर्स में पढ़ेंगे। एक्साइज टैक्स, जैसे कि मैंने बताया कि एक्साइज टैक्स के यूएई में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम एक्सपर्ट हैं, और इंशाल्लाह ताला ये कोर्स
آل دو باقی کارپوریٹ ٹیکس کے حوالے سے اور ویٹ کے حوالے سے مارکیٹ میں اور بھی کورسز موجود ہوں گے، لیکن اس لحاظ سے یہ بڑا یونیک کورس ہوگا کہ اس میں آپ کو ہم ایکسائز ٹیکس بھی سکھائیں گے۔ ایکسائز ٹیکس بھی ہم مکمل طور پہ، یعنی جو میں نے کہا کہ زیرو ٹو ہیرو اپروچ ہے، یعنی بالکل بیسک لیول سے لے کے چلنا اور ایڈوانس لیول پہ جانا، ہم اسی کو فالو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا فورتھ ماڈیول کمپنی سیٹ اپ اینڈ رجسٹریشن کے حوالے سے ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یو اے ای میں 2 ایریاز موجود ہیں، 2 حصے موجود ہیں۔ ایک وہ جسے مین لینڈ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ یو اے ای میں کچھ خاص جیوگرافیکل لوکیشن کو فری زون قرار دیا گیا۔ اگر ہم نے مین لینڈ میں کمپنی رجسٹر کروانی ہو تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا پروسیس ہے، اور اگر فری زون میں کمپنی رجسٹر کروانی ہو، فری زون میں بزنس کرنا ہو تو اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا پروسیس ہے، ہر چیز پہ کتنی کاسٹ آتی ہے، کون کون سی اتھارٹیز انوالو ہوتی ہیں، اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ہم مکمل طور پر ڈسکس کریں گے۔ اس طرح سے ہمارا جو یہ کورس ہے یہ ان بزنس مین کے لیے بھی بڑا ویلیویبل ہوگا جو یو اے ای میں اپنی کمپنی رجسٹر کروانا چاہتے ہیں، irrespective آف کہ ان کا اکاؤنٹنگ یا ٹیکس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، یہ کورس ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی انتہائی بینیفیشیل ہوگا۔ یو اے ای کے اس تمام چاروں ماڈیول میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یو اے ای کے جو لا کے تمام سورسز ہیں، فیڈرل ڈکری ہو گئی، کیبنٹ ڈیسیزن ہو گئے، منسٹریل ڈیسیزن ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ہم مکمل طور پہ پڑھیں گے۔ اچھا، میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ یو اے ای کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ یو اے ای، اگر میں یہ کہوں کہ یو اے ای اس وقت اسلامی دنیا کا، مسلم ممالک کا سب سے ڈیولپ کنٹری ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یو اے ای میں اگر صرف آپ یو اے ای کے جاب پورٹل پہ چلے جائیں، ڈوبی جل پہ، انڈیڈ پہ، اور یہاں پہ جو جابز آتی ہیں ڈیلی، ان کا مقابلہ اگر آپ روزی ڈاٹ پی کے سے کریں گے تو آپ کو 5 to 100 کا ڈفرنس نظر آئے گا۔ تقریباً 20 ٹائمز زیادہ جابز آپ کو یو اے ای کی مارکیٹ میں نکلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آدھی جاب، تقریباً 50% جاب اکاؤنٹس کی ہوتی ہیں۔ اور اگر کرنٹ مارکیٹ میں کارپوریٹ ٹیکس کی انٹروڈکشن کے بعد کی بات کی جائے تو آپ میرا یقین کریں کہ ان تمام جاب میں اس شخص کو پریورٹی دی جا رہی ہوتی ہے جو بالخصوص کارپوریٹ ٹیکس کا ایکسپرٹ ہوگا۔ تو یہ کورس بیسکلی اکاؤنٹنگ میں جاب کے لیے آپ کو مکمل طور پہ تیار کر دے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کنسلٹنسی سروس دینی ہے یو اے میں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورس آپ کو مکمل طور پہ تیار کر دے گا۔ آپ ادھر بک کیپنگ سروسز دے سکیں، ٹیکسیشن کارپوریٹ ٹیکس کی سروسز دے سکیں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی سروسز دے سکیں، ایکسائز ریلیٹڈ سروسز دے سکیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تھیوریٹیکل اینڈ پریکٹیکل دونوں امپلیکیشن کور ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے حوالے سے چند چیزیں، چونکہ جاب کا ذکر آیا تو میں چند چیزیں جاب سیکر کے حوالے سے پہلے عرض کر دوں۔ یو اے ای میں آج کل ان لوگوں کو پریفر کیا جاتا ہے جو فزیکلی یو اے ای میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ وزٹ ویزا پہ لے کے اسپیشلی یو اے ای آتے ہیں جاب سرچ کرنے کے لیے۔ اب جب امپلائر کو اپنے ڈور اسٹیپ پہ ایک اچھا کینڈیڈیٹ ملتا ہے تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اس کے ہوم کنٹری سے جاب کے لیے بلوائے، انلیس کہ آپ کے پاس کچھ ایسے ایگزیکٹو لیول سکلز ہوں، کچھ ایسے ہائی لیول سکلز ہوں جو یو اے ای کی مارکیٹ سے ریلیونٹ ہوں۔ اور آئی بلیو کہ جو ایکسائز ڈیوٹی والا پورشن ہے، ایکسائز ٹیکس والا پورشن ہے، یہ ایک ایسا اسکل ہے جو آپ کو ایک بہت بڑا کمپٹیٹیو ایج دیتا ہے۔ وہ لوگ جو یو اے ای میں فزیکلی موجود ہوتے ہیں
ان کی بھی ایکسائز ٹیکس پہ اتنی گیپ نہیں ہوتی ہے جتنی انشاءاللہ یہ کورس لینے کے بعد آپ کی ایکسائز ٹیکس پہ گیپ ہوگی. اچھا، اس کے حوالے سے جو بھی یو اے ای میں آنا چاہتا ہے جاب سرچ کرنے کے لیے، اس کو میں اکثر ڈیٹیلڈ گائیڈنس دیتا رہتا ہوں کہ اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے آئیں، ڈگری اٹیسٹ کروا کے آئیں، اپنی جو بھی ہائیسٹ لیول ڈگری ہے اس کے اپنے ریلیونٹ انسٹیٹیوٹ سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، موفا پاکستان سے اور یو اے ای ایمبیسی سے اٹیسٹ کروا کے لائیں. یو اے ای آنے کے بعد اپنے پاس ایک یو اے ای نمبر لازمی لائیں اور یو اے ای نمبر پہ واٹس ایپ بنائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا اگر مجھ سے رابطہ ہوا تو میں آپ کو یہاں پہ بہت سارے جو دیگر آپ کی فیلڈ کے لوگ ہوں گے اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کروا دوں گا. یو اے ای میں جو جاب سرچ کے حوالے سے سب سے ریلیونٹ چیز ہوگی، سب سے زیادہ جس کا استعمال ہوتا ہے وہ لنکڈ ان ہے. یہاں پاکستان میں تو مجھے جہاں تک یاد ہے لنکڈ ان اتنی زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں پہ کنیکشن بنانے میں، نیٹ ورکنگ کرنے میں، ایون کہ بزنس مین کے لیے بھی لنکڈ ان انتہائی ریلیونٹ چیز ہے، انتہائی ضروری چیز ہے. اور اگر آپ نے یو اے کی مارکیٹ میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو اپنی لنکڈ ان پہ ایسے بہت سارے کنیکشن ایڈ کرنے چاہیے جو یو اے ای میں ہوں. میں ایسے بہت سارے کنسلٹنٹس کو جانتا ہوں جن کا سارا ریلائنس آن لنکڈ ان ہے ٹو فائنڈ دیئر کلائنٹس. اچھا، جاب کے علاوہ جو لوگ ادھر بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی میں آپ کو ایک چیز کورس کے دوران بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، مین لینڈ اینڈ فری زون. ٹھیک ہے، اس پہ میں بار بار اس کورس میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں، اس اورینٹیشن میں اس کا ذکر کرتا رہا ہوں کہ مین لینڈ میں کیا بینیفٹس ہیں اور فری زون میں کیا بینیفٹس ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ٹریڈ لائسنس کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں، کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں، ہر لائسنس کی کاسٹ کتنی ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ والی تمام چیزیں ہم کورس میں مکمل طور پہ کور کر دیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کورس لینے کے بعد آپ کے ان تمام ماڈیول پہ ایڈوانس لیول کی گیپ ہوگی. ادھر تک اگر کسی کا بھی اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے تو پلیز مجھ سے پوچھ لیں. اچھا سر، ایک کوشچن ہے میرا کہ جتنا آپ ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں تو اتنا پاسبل ہے کہ ایک ایک چیز کو ہم کور کر لیں؟ دیکھیں، یو اے ای کا جو ٹیکس ہے وہ ابھی اتنا زیادہ لمبا نہیں ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک چیز پہ اگر ہم وہاں پہ بات کریں، یہاں پہ تو ویٹ ہے، وہاں پہ ہے بیسکلی سیل ٹیکس. تو صرف سیل ٹیکس میں اگر 100 چیزیں نکالی جائیں تو سب پہ ڈفرینٹ ریٹ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ انکم ٹیکس میں ایسوسیشن آف پرسن انوالو ہو جاتی ہے، کمپنی انوالو ہو جاتی ہے. تو یو اے ای میں ایسا نہیں ہے، یو اے ای میں ٹیکس بڑا سمپل ہے. صحیح. اور یہ جو کیبنٹ ڈیسیزن اور منسٹریل ڈیسیزن ہوتے ہیں یہ مین ہیڈ لائن کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو یو اے ای کا ٹیکس اتنا بڑا نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ سیکنڈ میں کوشش کروں گا کہ ہماری چیزیں کنسائز بھی ہوں اور کمپلیٹ بھی ہوں، ویل ایکسپلین بھی ہوں اور مکمل طور پر کور بھی کر لیں، پورے کورس کو، پورے سبجیکٹ کو مکمل طور پہ کور کر لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں 2.5 to 3 months اتنا ٹائم ہے کہ یو اے ای کے کورس کو مکمل طور پہ اچھی طرح پڑھا بھی جا سکے اور سمجھا بھی جا سکے. ہوپ اٹ سیٹسفائز. سر میرا خیال ہے کہ امید ہے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی بنانی بھی سکھائیں گے، کمپنی کا کمرشل لائسنس ہو، پروفیشنل ہو، انڈسٹریل ہو، یہ تو سکھائیں گے. پھر اس کمپنی کا اگر ویٹ ہے، اگر اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس کی امپلیکیشن ہے یا ایکسائز کیا تو وہ بھی کور کریں گے. تو اس کا ان شاء مطلب اللہ یہ ہے تعالیٰ کہ میں ایک ٹیکس کنسلٹنٹ بن سکتا ہوں، وہاں پہ کنسلٹنسی کر سکتا ہوں.
آپ یو اے ای میں ٹیکس کنسلٹنسی بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ میری رجسٹریشن کر دیں, ٹیکس ایڈوائس دے دیں, ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں, تو آپ مکمل طور پہ یہ تمام کام کر سکتے ہیں. اچھا سر، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کا تھوڑا سا بتا دیں. اگر میں کنسلٹنسی نہیں کرتا، جاب کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اورینٹیشن کے دوران بھی, کہ اکاؤنٹنسی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ ہر کمپنی میں اکاؤنٹنٹ لازمی ہوتے ہیں. انجینئر بھلے ہر کمپنی میں نہ ہو, لیکن ایک آئی ٹی اور اکاؤنٹنگ, یہ آئی ٹی کا آئی ٹی پرسن اور اکاؤنٹنٹ ہر کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یو اے ای میں اس وقت جو سب سے زیادہ جابز ہیں وہ اکاؤنٹنگ کی اور آئی ٹی ہی کی ہیں. اس میں بھی سب سے زیادہ اکاؤنٹنگ اس لیے کہ یہاں پہ ٹیکس ابھی ابھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اس سے پہلے یہاں پہ بڑے بیسک لیول کے اکاؤنٹنٹس ہوتے تھے جنہیں صرف ڈیبٹ کریڈٹ کا پتہ ہوتا تھا. لیکن ابھی کی اگر مارکیٹ میں بات کی جائے تو ابھی ایسے لوگوں کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے جن کا ٹیکس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اب ظاہر ہے, جو شخص پاکستان میں رہا ہے ساری عمر اور وہ یو اے ای میں جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے, تو نارملی لوگوں کو کارپوریٹ ٹیکس اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس یو اے ای کا نہیں آتا ہوتا. پاکستان کا تو انہیں آتا ہوگا لیکن یو اے ای کا نہیں آتا ہوگا. تو جب آپ جاب کرنے کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن آپ کی سی وی پہ ایک ایسی سرٹیفکیشن, ایک ایسا کورس موجود ہوتا ہے جو یو اے ای سے ریلیونٹ ہو, تو آپ کے جاب چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سر آپ کے کورس کے بعد اگر میں کلاس لے لیتا ہوں، تو جو ڈفرینٹ انٹرویوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ فرمز وغیرہ لیتی ہیں، تو اس کی کیا پاسبلٹی ہوگی کہ میں کلیئر کر لوں گا، نہیں کلیئر کر پاؤں گا؟ یہ تھوڑا سا بتائیں گے مجھے. دیکھیں, جو چیزیں آپ کے انٹرویو پاس کرنا تو چلیں بہت ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. آپ میں آپ کا کانفیڈنس لیول کیسا ہے, آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہے, آپ کی کئی لوگ صرف آپ کی انگلش دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کورس میں ریلیونٹ, اگر آپ نے کورس اچھی طرح سے لیا ہوا ہے اور آپ اس پہ مکمل طور پہ سمجھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں اچھی طرح سے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جتنا بھی ریلیونٹ ٹاپک ہے نا وہ مکمل طور پہ کور کیے ہیں. اٹ از کمپلیٹ, اٹ از کمپلیٹ تھیوریٹیکلی بھی اینڈ پریکٹیکلی بھی. تو یہ آپ کو کوئی بھی انٹرویو ہینڈل کر لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کے بعد. اوکے رائٹ سر. اچھا سر، میں پاکستان کا کام کرتا ہوں، تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی جاننا تھا کہ پاکستان کے ٹیکس سے کتنا کوئی ڈفرنٹ ہے یہ. نہیں, اس طرح سے تو ہم نہیں کمپیئر کر سکتے کیونکہ پاکستان اور یو اے ای کا ٹیکس بہت, آل دو کچھ گلوبل کانسیپٹ جو ہے نا, مثال کے طور پہ ٹیکس ریزیڈنسی کا ہو گیا, یا پارٹیسپیشن ایگزیمپشن ہو گیا, پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہو گیا, یہ والے کانسیپٹ پوری دنیا میں یوز ضرور ہوتے ہیں لیکن بہت فرق ہے. رائٹ سر. تو سر اس کا علاوہ کیا آپ جو بتا رہے ہیں کہ ڈفرنٹ آپ لوگوں سے مجھے نہیں مطلب جو بھی کورس لیں گے انٹروڈیوس کروائیں گے، تو کس طرح سے آپ انٹروڈیوس کروائیں گے یہ بھی تھوڑا بتا دیں. نہیں, ان چیزوں کو کورس سے ویسے زیادہ ریلیٹ نہ کریں. یہ ایک ایکسٹرا آپ کہہ لیں کہ میں ایک کام جو میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں, جاب سیکر کے ساتھ بھی ایکٹیو ہوں, اور جب جو بھی لوگ مجھ سے یہاں سے آ کے ملتے ہیں یا مجھے ایون کے میسج بھی کرتے ہیں, تو ان کو بھی میں ایسے گروپ میں ایڈ کر دیتا ہوں. اکثر ان سے ملتا جلتا بھی رہتا ہوں, اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ ریگولرلی گیدرنگ بھی کرتا ہوں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ اپنی فیلڈ کے بہت سارے لوگوں سے ملیں گے. تو یہ صرف کورس اورینٹیڈ چیز نہیں ہے. یہ تو اگر مجھ سے کسی نے کورس نہیں بھی لیا ہوا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, تب بھی وہ آئے, مجھ سے ملے, اور میں اس کو دیگر لوگوں سے بھی انٹروڈیوس کرواؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ, اور خود بھی اس سے ملوں گا. جزاک اللہ صاحب، بہت اچھا لگا. تو باقی مزید آپ کا جو بھی سیشن ہے اس کو پروسیڈ کیے یا یہیں تک تھا؟ نہیں, ٹھیک ہے, میرے خیال سے یہ چیزیں کافی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. رائٹ سر. ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کلاس میں ملاقات ہوگی.